آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا بابرکت دن آ چکا ہے، جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ آج کسی بھی وقت اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار یہ وظیفہ پڑھ لو، 10 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ پاک 10 کروڑ دے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، ابھی آزما کر دیکھ لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے اور پہلے جمعے کا بہت ہی زیادہ مبارک اور بابرکت دن آ چکا ہے، اور آج کے دن کا آپ کے حوالے جو وظیفہ کرنے جا رہا ہوں یہ اتنا تیر بہدف ہے کہ اگر آپ لوگ اس وظیفے کو صبح پڑھ لیتے ہیں تو شام تک آپ کے پیسوں کا انتظام ہو جاتا ہے، اور شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جاتے ہیں۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ اسی طرح سے کر کے دے گا۔ اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے اور پہلا جمعۃ المبارک کا بڑا دن آ چکا ہے۔ آج کا دن اتنا بابرکت ہے کہ جو شخص بھی ربیع الثانی کی 2 تاریخ کو یہ عمل صرف 33 بار پڑھتا ہے، میرا اللہ پاک اس کے رزق میں اتنی برکت عطا فرماتے ہیں، اتنی رحمت عطا فرماتے ہیں کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ والوں، یہ وظیفہ دولت کے اعتبار سے سب سے تیز ترین عمل ہے۔ جلدی جلدی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگا دو۔ یہ عمل ہر گھر کی ضرورت ہے۔ یہ عمل اتنا تیر بہدف ہے کہ جس نے بھی اس وظیفے کو پڑھا 4 منٹ میں اثر کر جائے گا۔ جمعے کی فضیلت کے بارے میں تو ہر مسلمان ہی جانتا ہے۔ جمعے کے دن کی فضیلت یہ ہے کہ یہ دن ہفتے کے سارے دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن حضرت آدم علیہ نبینا علیہ وصلاۃ و تسلیم کی تخلیق ہوئی۔ اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا، اور اسی دن قیامت قائم ہوگی۔ جمعے کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ تمام دنوں کا سردار ہے۔ جس طرح بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، جس طرح بعض نبیوں کو بعض نبیوں پر فضیلت ہے، اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کے دن کو تمام دنوں پر فضیلت حاصل ہے۔ جمعے کے روز مرنے والے سے قبر میں سوالات نہیں کیے جاتے۔ جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہوتا ہے، ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا رد نہیں کی جاتی۔ جمعے کے دن ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ بڑھا کر دیا جاتا ہے، جبکہ اور دنوں میں ایک نیکی کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ جمعے کے دن ہر گھنٹے میں 6 لاکھ مسلمان عذاب نار سے نجات پاتے ہیں، جن میں جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ جمعے کے دن ہر گھڑی بڑی قیمتی ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے اور اسے اور دنوں کی طرح غفلت میں ہرگز نہ گزارنا چاہیے، بلکہ اس دن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے رحمت الہی سے مالا مال ہوتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس بارے میں بتائیں تاکہ وہ بھی جمعۃ المبارک کی فضیلت سے فیض یاب ہوں۔ اللہ والوں، آج ربیع الثانی کی 2 تاریخ ہے اور پہلا جمعہ ہے۔ نئے چاند کا یہ پہلا جمعہ ہے، اور ایسا بہت کم ہی ہوتا ہے کہ دوسرے دن میں ہی جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ جائے، یعنی یہ مہینہ 5 جمعوں والا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، آج ہی اس وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لو۔ 1 لاکھ تو کچھ نہیں، اللہ پاک 70 لاکھ سے نوازے گا۔ آج اپنی حیثیت کے مطابق نہیں، رب کی شان و عظمت کے مطابق مانگنا۔ آپ لوگ خود حیران ہو جاؤ گے، اللہ پاک جب دینے پر آتا ہے تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر ہمیں عطا فرما دیتا ہے۔ بس اللہ والوں، آج ہی اس بابرکت عمل اور وظیفے کو پڑھ کر اپنی قسمت کو 4 چاند لگا لو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے لیے ہر جمعے کے دن میں ایک حج اور ایک عمرہ موجود ہے، لہٰذا جمعے کی نماز کے لیے جلدی نکلنا حج ہے، اور جمعے کی نماز کے بعد عصر کی نماز کا انتظار کرنا عمرہ ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کی نماز مساکین کا حج ہے، اور دوسری روایت میں ہے جمعے کی نماز غریبوں کا حج ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جمعے میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ پاک سے کچھ بھی مانگے تو اللہ پاک اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی مختصر سی ہے۔ اللہ والوں، جس بندے کی کئی سالوں سے جیب خالی ہے
جو بندہ کئی سالوں سے غربت تنگ دستی کا شکار ہے، جس گھر میں کئی سالوں سے رزق اور دولت کی تنگ دستی ہے، جہاں رحمتوں برکتوں کی بہاریں آج تک نہیں دیکھی گئیں، وہ دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر ربیع الثانی کی 2 تاریخ پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ دولت کا خاص وظیفہ لازمی پڑھ لے۔ یہ دولت کا ایک ایسا خاص وظیفہ ہے، اسے پڑھنے والا رب کعبہ کو راضی کر لیتا ہے، اور جس بندے سے رب راضی ہو جائے اس بندے کی ہر حاجت پریشانیاں، ہر مشکلات، ہر تنگ دستی ٹل جاتی ہے۔ آج یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے ایک بار ضرور پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے۔ جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ یہ وظیفہ آج تک جس نے بھی پڑھا، رب کریم نے بے شمار رحمت و برکتوں سے نواز دیا، دولت ہی دولت عطا فرمائی، اپنے سوا اس نے کبھی کسی کا محتاج رہنے نہیں دیا۔ تو اللہ والوں، آپ لوگ بھی ربیع الثانی کی 2 تاریخ اور پہلے جمعۃ المبارک کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ آج صرف تھوڑا سا وقت اس ویڈیو کو دیکھ لو، آپ لوگ خود حیران اور پریشان ہو جاؤ گے کہ اللہ رب العالمین جب دینے پر آتا ہے تو اس طرح سے ہمیں نوازتا ہے۔ تو اللہ والوں، یہ رب کی رحمتیں ہیں جو بہانہ بن کے ہماری مغفرت کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ تو اللہ والوں، اللہ کے ذکر کے جہاں اتنے زیادہ فضائل ہیں، وہیں ذکر اللہ کے لاتعداد فوائد بھی ہیں۔ اللہ کی یاد جب انسان کے لبوں پر، انسان کے قلب میں سرایت کر جاتی ہے تو سکون اور اطمینان بھی انسان کے جسم میں اور انسان کی روح میں رچ اور بس جاتا ہے۔ انسان کی تمام تر پریشانیاں، تمام تر دکھ تکلیف خود بخود ہی دور ہو جاتے ہیں۔ تو پھر انسان کے دل میں راحت، سرور اور اطمینان پیدا ہو جاتا ہے، دل اور چہرہ پر نور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ذکر کا نور دنیا میں بھی ساتھ رہتا ہے اور قبر میں بھی ساتھ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ حافظ ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر دل کے لیے ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور ایک جگہ آیا کہ اللہ کا ذکر دل اور روح کے لیے روزی ہے۔ اللہ کا ذکر ایسا نشہ ہے جس کا اثر نہ ختم ہونے والا ہے، اور ایسا سکون، لذت ہے جو باقی رہنے والا ہے۔ اللہ کا ذکر دلوں سے ظلمت مٹا کر حلاوت ایمانی پیدا کرتا ہے، روح قلب کو اطمینان بخشتا ہے۔ اللہ کا ذکر جب دل میں بس جاتا ہے تو پھر کوئی طاقت اسے دور نہیں کر سکتی۔ جتنا ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو پھر ہمیں قرب الہی اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا، جتنی ہم غفلت برتیں گے اتنی دوری ملے گی۔ یاد رکھیے گا، آج چند منٹ کا وظیفہ آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ یہ آج کا مجرب اور مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے کہ ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج میں وہ وظیفہ لے کر آیا ہوں جس سے لاکھوں لوگوں کی حاجات پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اللہ والوں، آپ چاہے تو اس عمل کو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، یا پھر نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، یا تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل، آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ آپ جس ملک سے بھی تعلق رکھتے ہوں، انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، بس آپ لوگوں نے ربیع الثانی کی 2 تاریخ اور پہلے دولت سے بھرے جمعۃ المبارک کا انتظار کرنا ہے، اور اس کے بعد اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اب اللہ والوں، آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں، عمل کس طریقے سے کرنا ہے ذرا دھیان سے سمجھیے گا۔ آپ لوگ بعض اوقات چند غلطیاں کر جاتے ہیں، ان کو سماعت کر لیں۔ وظیفہ پڑھتے وقت دائیں بائیں نہیں دیکھنا۔ مقصد کوشش کریں کہ اپنی آنکھوں کو بند کر کے وظیفہ کریں، اور وظیفہ ہونے کے بعد اپنی آنکھوں کو کھول لیں۔ یا پھر اگر آپ لوگ آنکھیں کو کھول کے کرنا چاہتے ہیں تو نظریں صرف سجدے والی جگہ پر رکھیے گا۔ جو مصلی پر آپ بیٹھے ہوئے جہاں پر سجدہ کرتے ہیں وہیں پر اپنی نظروں کو رکھیں یا اپنی گردن کو جھکا لیں۔ اس طریقے سے وظیفہ کریں تاکہ اللہ پاک کی وحدانیت آپ لوگوں کو مل سکے، رب کی توجہ مل سکے۔ ادب کے دائرے میں بیٹھیں۔ سب سے بڑی بات، کوشش کریں کہ اتحیات کی حالت میں بیٹھیں۔ اگر آپ لوگوں کا وزن زیادہ ہے، اتحیات کی حالت میں نہیں بیٹھ سکتے، پاؤں سن ہو جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو پھر آپ لوگ چوکڑی مار کے، جسے آلتی پالتی بھی کہتے ہیں، چوکڑی بھی کہتے ہیں، آپ لوگ ویسے بیٹھ جائیں۔ لیکن بیٹھنا ادب کے دائرے میں ہے، اپنے آپ کو سمیٹ کے ہے، سر جھکا کر بیٹھنا ہے۔ اور پھر آپ لوگوں نے جو ہے باوضو جب آپ لوگ بیٹھ گئے، پھر آپ نے سب سے پہلے آپ لوگوں نے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے۔ بعض اوقات ہمارے گناہ ہوتے ہیں
جو ہماری پکڑ کروا لیتے ہیں۔ اللہ والوں، رب سے ہر روز استغفار کرا کرے، اللہ پاک سے روز والا اپنے گناہوں کی توبہ کرا کرے، اور اللہ والوں دل سے توبہ کرا کرے۔ دل سے ندامت اللہ پاک کو پسند ہے، یہ نہیں کہ رسمی بس منہ سے استغفر اللہ کہہ رہے ہیں اور دل میں کوئی اور خیالات چل رہے ہیں۔ ایسا استغفار آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، ثواب دلوا سکتا ہے، فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ فائدہ حاصل کرنے کے لیے توجہ ضروری ہے، کیونکہ جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں، کوئی دنیاوی انسان ہے جس سے آپ بات کریں گے تو توجہ ضروری ہوتی ہے۔ اگر آپ لوگ اس کی طرف دیکھ کے بات نہیں کریں گے، متوجہ نہیں ہوں گے اور بات کر رہے ہوں گے، وہ آپ کو امپورٹنس نہیں دے گا۔ وہ رب ہے، سب سے بڑا بادشاہ، ہر کسی کو بنانے والا، کہ ہم اس کے آگے ادب سے نہیں بیٹھیں۔ تو اللہ والوں ادب سے بیٹھیں۔ بہت سارے میرے ایسے بہن بھائی مجھے کومنٹ کرتے ہیں کہ ہمارا جو عمل ہے، ہمارا جو وظیفہ ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یار خدا کے بندو، اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کر یہ بات بولو، یار رب کی جو وحدانیت ہے، رب کی جو روحانیت ہے، جو رب اتنی 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ وہ قرآن کا فائدہ آپ کو نہیں پہنچائے گا جب آپ قرآن پڑھیں گے۔ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہوتی ہے نا، ہم تو تحقیق کر کے آپ کو اچھا ہی بتاتے ہیں، اچھے سے اچھا بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ والوں، ہم لوگ تو آپ کی خدمت میں اچھے وظائف لے کر آتے ہیں، آپ لوگ غلطی کر جاتے ہیں۔ قرآن آپ کو فائدہ کیوں نہیں دے گا؟ قرآن ہمیشہ فائدہ دے گا۔ تو لہٰذا اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ استغفار کم سے کم 70 بار کرنا ہے۔ 70 بار استغفار کرنے کے بعد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ آپ لوگوں نے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو عیسیٰ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی اپنے کاروباری مسائل کے لیے پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، شفا چاہتا ہے، کسی کی گاڑی خراب ہو گئی ہے، یا پھر کوئی مقروض ہے، یا کوئی کسی سے محبت کرتا ہے اور وہ نکاح کرنا چاہتا ہے، پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے۔ آپ لوگ کسی بھی مسئلے میں گھرے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، آپ کی کوئی حاجت ہے، بس آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، اپنے مقصد کو ذہن میں رکھنا ہے، اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے دوستوں؟ آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد رب کریم کا ایک بہت ہی پیارا اور بابرکت نام ہے۔ یہ رب کریم کی صفت بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، جس کی سب کو ضرورت ہوتی ہے، جو ہمیشہ قائم رہنے والا ہے، جو کسی کا محتاج نہیں لیکن سب اس کے محتاج ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے کہ اللہ ہر چیز پر مکمل اختیار رکھتا ہے، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا ہے۔ جب بھی کوئی مشکل ہو اور کوئی دعا مانگنی ہو یا کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ الصمد سے رجوع کرنا سب سے بہترین ہے۔ اللہ والوں، اللہ الصمد پر یقین رکھنے سے انسان کا دل مضبوط ہوتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ میرا رب ہر چیز کا، ہر شے کا مالک ہے، اور سب چیز اس کی دست قدرت میں ہے۔ اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نا تو نہ ہی شکلیں دیکھتا ہے، نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، وہ چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو رزق مانگ لیں، دولت چاہتے ہیں دولت مانگ لیں، شہرت چاہتے ہیں شہرت مانگ لیں۔ آپ کو رب سے جو بھی چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جیسا بھی چاہیے، اللہ الصمد پڑھ کر مانگیں۔ اللہ الصمد رب کریم کا بہت ہی خاص نام ہے، جو رزق اور دولت کا خاص وظیفہ بھی ہے۔ اور آج آپ لوگوں نے اس خاص تسبیح کو پڑھنا ہے، اور ایک خاص طریقے اور تعداد کے مطابق پڑھنا ہے، تاکہ آپ لوگ ہر محتاجی سے آزاد ہو سکیں، رزق آپ کا بڑھے، محتاجیاں ختم ہو۔ رب کی ذات بندے کو کسی اور کا محتاج ہونے نہیں دیتی، کیونکہ رب کی محتاجی ہے، رب اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنائے۔ اور یہ بھی اس کے معنی ہیں اللہ الصمد کے، ہمیشہ اپنی غیبی خزانوں سے مالا مال فرماتا ہے۔ جو بھی اللہ الصمد پڑھتا ہے
آج اگر آپ بھی غیبی خزانوں سے مالا مال رہنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہوتا رہے، غیب سے مشکلات کا خاتمہ ہوتا رہے، تو اللہ الصمد کو آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، آپ اس عمل کو 7 گندم کے دانوں پر یا پھر 1 مٹھی چینی پر یا چاول پر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے فائدے کیا ہوں گے؟ اللہ پاک آپ کو صدقہ کرنے کا بھی ثواب دے گا، اور صدقہ حدیث میں آتا ہے کہ صدقہ ایسا ہے کہ جس طریقے سے جو پانی آگ کو بجھاتی ہے، صدقہ گناہوں کو اس طریقے سے مٹاتا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اللہ الصمد کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں 21 ٹائمز، 21 مرتبہ 21 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے، 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 مرتبہ اللہ الصمد کو پڑھیں۔ اگر آپ نے پانی اپنے سامنے رکھا ہوا ہے، جیسے کہ آپشنل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پانی بھی رکھ سکتے ہیں، چینی جو آپ رکھنا چاہے، کچھ نہیں ہے تو صرف وظیفہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ رکھیں گے تو فائدہ آپ کو ہی زیادہ ہوگا۔ اگر آپ نے کچھ رکھا ہے تو اس پہ دم کر دیں۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ اللہ والوں، یہ سورۃ الفاتحہ کا وظیفہ ہے۔ آپ سورۃ الفاتحہ میں رب کا شکر بھی ہے، صراط مستقیم کی تلقین بھی ہے، اللہ کے راستے پر قربانیاں نثار بھی ہیں۔ آپ نے اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ سورۃ الفاتحہ کو 7 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا، اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ سورت یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے، اور پہلی آیت میں ہی اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ تمام تعریفیں میرے ہی لیے ہیں جو مالک ہے سارے جہاں کا۔ اللہ والوں، اس عمل کو کرنا کس طریقے سے ہے ذرا دھیان سے اور توجہ سے ملاحظہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس طرح سے آپ نے سورۃ الفاتحہ کو صرف اور صرف 7 بار مکمل پڑھنا ہے۔ طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا کس طرح سے پڑھنا ہے، یعنی آپ لوگ بسم اللہ بھی پڑھیں گے، اور آپ نے آخر میں آمین بھی یہ بھی پڑھنا ہے، اور اتنی ہی آواز میں پڑھیں کہ گویا آپ منہ سے پڑھیں اور اپنے کانوں سے سن لیں، کسی اور کو ڈسٹرب نہ کریں آپ لوگ، لیکن پڑھیں اس کو ڈوب کر۔ جتنا ڈوب کر، جتنا تنہائی میں پڑھیں گے، اتنا زیادہ آپ کو کیف و سرور محسوس بھی ہوگا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کے مرتبات اور مقامات میں اضافہ بھی ہوگا۔ اللہ والوں، صرف 7 بار سورۃ الفاتحہ شریف کو پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پر ایک قرآن پاک کی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ آیت بہت خاص ہے۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تب ہم لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بے شک اللہ، ہم تیری ہی طرف سے آئے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی تیری ہی طرف جانا ہے۔ یہ وہ کلمات ہیں جو اللہ پاک کے سب سے لاڈلے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ کلمات بہت پسند ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ والوں، یہ ایسی قرآنی آیت ہے کہ جب آپ لوگ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھ کر اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ پاک کی رحمتیں، برکتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں۔ پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورۃ الفاتحہ کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی بتا چکا ہوں، کس طرح سے پڑھنا ہے وہ بھی بتایا ہے کہ پہلے بسم اللہ پڑھی جائے گی، پھر سورہ فاتحہ مکمل پڑھی جائے گی، اور آخر میں آپ نے آمین بھی کہنا ہے۔
اور صرف 7 بار پڑھنی ہے۔ اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ایک بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 2 بار ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ جب 11 بار آپ لوگ انا للہ و انا الیہ راجعون کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آج کا آخری عمل جس کے بغیر یہ وظیفہ نامکمل ہے، اللہ پاک کے 2 بڑے ہی خاص جلالی اسم اعظم ہیں۔ آپ لوگوں نے آخر میں اللہ پاک کے 2 جلالی اسم اعظم یا قہارو اور یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قوت کاملہ کے ایک ایسے عکس ہیں جنہیں سمجھنا بھی دل کو ہلا دیتا ہے اور پڑھنا روح کو لرزا دیتا ہے۔ یہ محض کلمات نہیں بلکہ یہ وہ تجلیات ہیں جن سے زمین و آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جن سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے اور جن سے کمزوروں کے دل میں طاقت اور سکون اترتا ہے۔ یا قہرو کے معنی ہیں سب سے بڑھ کر سب پر غلبہ پانے والا، وہ ذات جو اپنے عرش اعظم سے ہر ظالم اور ہر سرکش کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دنیا میں جب ظلم حد سے زیادہ بڑھ جائے، جب انسانوں کے دلوں میں تکبر اور غرور کا زہر بھر جائے، جب کوئی اپنے آپ کو سب پر طاقتور سمجھے، تب یا قہارو کی تجلی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ نام بندے کے دل کو یہ یقین دلاتا ہے کہ چاہے دشمن کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، ظلم کتنا ہی سخت کیوں نہ ہو، لیکن آخر کار اللہ ہی قہار ہے اور وہی سب پر غالب ہے، سب پر غلبہ رکھتا ہے۔ اور آؤ اب ذرا یا جبارو پر بھی غور کر لو۔ یا جبارو کے معنی ہیں ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنے والا، کمزوروں کو سہارا دینے والا، ناحق دباؤ کو انصاف دینے والا۔ یہ نام انسان کے اندر امید جگاتا ہے کہ میرا رب وہ جو میری شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ والوں، جب اس کو پکارا جائے اور توجہ کے ساتھ پکارا جائے، آنکھوں میں آنسو لیے یا پھر اپنی آنکھوں کو بند کر کے دل میں اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے، جب آپ لوگ آخر میں یا قہارو اور یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھیں گے تو آپ کی قوت، آپ کی طاقت، آپ کے دل میں یقین کریں ایک ایسا نور پیدا ہوگا جو کہ آپ کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا، آپ کے دلوں پر چڑھا ہوا زنگ بھی اتارے گا، آپ کی روح کو بھی پر نور کر دے گا۔ تو اللہ والوں، ان ناموں کو پڑھنے سے ہمیں نماز پڑھنے کی بھی توفیق ملتی ہے۔ یہ ان ناموں کی بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو ہمارے دشمن ہیں، طاقتور دشمن جو آپ کے ہوں گے، ان کی چیخیں نکال دے گا، ان کو رب کی پکڑ میں لے آئے گا، گرفت میں لے آئے گا۔ یہ ایسا نام ہے۔ تو اللہ والوں، آپ نے آخر میں یا قہارو یا جبارو کو پڑھنا ہے۔ آپ پر جادو جنات کے جتنے ہی اثرات کیوں نہ ہو، اس نام کو پڑھنے کی برکت سے آپ کے جسم سے چیخیں مارتے ہوئے وہ سب کے سب بھاگ جائیں گے۔ اللہ والوں، کس طریقے سے پڑھنا ہے ملاحظہ کیجئے گا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 1 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 2 بار ہو گیا۔ یا قہارو یا جبارو ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے یا قہارو یا جبارو کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے یا قہارو یا جبارو کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز 41 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اتنا ہی درود پاک پڑھ لیں جتنا آپ لوگوں نے اول پڑھا تھا، تو یہ آپ کا عمل، یہ آپ کا وظیفہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں کیا کرنا ہے۔ جب آپ نے وظیفہ پڑھ لیا، اچھے انداز میں پڑھ لیا، اللہ پاک کو یاد کرتے ہوئے پڑھ لیا، اب اللہ والوں دعا کریں۔ دعا اچھے انداز میں مانگنی ہے، لمبی دعا مانگنی ہے۔ ہم لوگ دعاؤں کے اندر پتہ نہیں کیوں جلد بازی کرتے ہیں۔ ارے بھائی، اتنی محنت سے عمل کرا ہے، وظیفہ کرا ہے، اب دعا تو سکون سے مانگ لو، اب تو رب سے مانگنے کا وقت آیا ہے۔ تو اللہ والوں، جو لوگ دعا اچھے انداز میں مانگیں گے ان کی ہر حاجت بھی پوری ہوگی، ان کے راستے کی ہر رکاوٹ بھی ہٹے گی۔ آج کا دن بڑا خوبصورت ہے، اس عمل کو خود بھی کریں
اور ثواب کی نیت سے دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ اگر ہمارے اس چینل پر آپ لوگ نئے ہیں تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے وظیفے کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔